تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جو موضوع ہم نے منتخب کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے بڑی خوبصورت ایک مثال دی ہے، یا اس کی جو حیثیت ہے اس کا تعین اس طرح کیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر قوام بنایا ہے، ان کے محافظ ہیں، ان کے نگہبان ہیں، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرنے والے ہیں، ان کے سرپرست ہیں، ان کے کفیل ہیں۔ لیکن آج جو سماج ہمارا ہے اس میں رویے بالکل مختلف اور متضاد ہو چکے ہیں۔ لڑکے کی شادی کا مسئلہ جب بھی درپیش ہوتا ہے تو حل من مزید، یہی ایک تکرار ہے جو نظر آتی ہے، اور تان وہاں جا کر ٹوٹتی ہے کہ کون زیادہ سے زیادہ دے سکتا ہے اپنی بیٹی کو، چاہے وہ جہیز کی صورت میں ہو، چاہے کسی بھی روپ میں ہو۔ تو یہ جو جہیز ہمارے سماج کا حصہ بنا مجاز صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں تو جہیز نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، پھر یہ جہیز کہاں سے آیا؟ کیوں لعنت ہے یہ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جہیز لعنت کیوں ہے؟ اصل میں اس موضوع کی شروعات آپ کے سوال سے اس طرح سے کریں گے۔ سورہ نساء کی 29 نمبر آیت میں اللہ نے یہ کہا ہے ایمان والوں سے کہ اے ایمان والوں، ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ آخری خطبے کا بھی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹمنٹ میں ایک جملہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر ایمان والوں آج ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی عزت حرام قرار دے دی گئی۔ جہیز اصل میں ہے کیا اور کہاں سے آیا؟ دہیج کہتے ہیں جو لڑکے والے لڑکی والوں سے کوئی ڈیمانڈ کریں، دباؤ ڈالیں، اشارہ کریں یا چاہت ہی رکھیں۔ مطلب میرے نزدیک تو میں تو اسے بھیک سمجھتا ہوں، بے شک دوسرے کی جیب پہ نظر رکھنا۔ یہ اصل میں مقامی تہذیب جسے ہم نے اڈاپٹ کیا ہے، ہندوستان کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ یہ بر صغیر، ہم سب کانٹیننٹ کی بات کرتے ہیں جی۔ یہاں اصل میں نہ یہ پوری دنیا میں کہیں مسلمانوں میں نہیں ہے، عیسائیوں میں نہیں ہے، یہودیوں میں نہیں ہے۔ ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں بچی منتقل ہوتی ہے۔ یہاں اصل میں ہمارا جو بر صغیر کا حصہ ہے اس میں کنیا دان کا ایک تصور تھا۔ اسلام میں تو وراثت ہے نا عورتوں کی، یہاں وراثت نہیں تھی۔ یہاں کنیا دان مطلب اپنی بہن بیٹیوں کو مان لو دوسرے گھروں میں منتقل کر رہے ہیں تو انہیں کچھ دے دلا کے جس سے کہ وہ اچھا سا اسٹارٹ لے لیں، انہیں کچھ اسباب مہیا کرا کے کہ ان کے گھریلو چیزیں دینے کے بعد انہیں کنیا دان کر کے کہ بھائی ہم کنیا بھی دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہم اپنا سامان ہے وہ دے رہے ہیں، کیونکہ وراثت نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں وراثت ہے، ہر چیز، کوئی پراپرٹی ہو یا مویبل چیزیں ہوں، سب میں حصہ ہے عورت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حضور مبعوث ہوئے ہیں نبی بن کے تو ان دنوں جاہلیت کا زمانہ تھا، عورتوں بچیوں کو جو ہے وہ دبا دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، درگوز کر دیا جاتا تھا۔ لیکن حضور نے آ کے عورتوں کو ویلیو دی اور وراثت پہ حصہ دیا، جو فرض ہے۔ قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں ہم بچیوں کی شادی کرتے ہوئے جہیز دیتے ہیں، ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ کوئی بہن اگر حصہ مانگ لے تو اسے برا مانتا ہے۔ مجاز صاحب یہاں اس پوائنٹ پہ، اس نقطے پہ آپ کی گفتگو کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی تو انہوں نے کچھ سامان مہیا کرایا، کچھ سامان فراہم کیا جو کہ اسباب خانہ داری کے لیے یا گھر بسانے کے لیے ضروری تھا۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ سامان فراہم کرایا تو اس کی رقم کہاں سے آئی؟ ایک بات۔ دوسرے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کفیل بھی تو رسول اللہ تھے، تو لڑکے والی بھی تھے، لڑکی والی بھی تھے۔ رقم جو آئی کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زرہ کو فروخت کرنے کے بعد آئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ جو ہے اس سے حضرت فاطمہ کا روسی جوڑا خریدو، خوشبو ہے، گھرداری کا سامان ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ اپنے ولیمے کے لیے بھی بچا کے رکھو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نظیر ہے ہمارے سامنے، لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیوں کیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے چاہے نبی ہوں یا بزرگ، مطلب معاشرے کے جو بھی لوگ ہوں، وہ اپنی بچیوں کو کچھ نہ کچھ تحفے تحائف دے کے بھیجتے ہیں ہمیشہ سے، کہ وہ اچھے سے سٹارٹ لے لے اس کے گھر کا سامان۔ حضور نے بھی پیڑا، مشق، چکی، کچھ برتن، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، اور نبیوں میں بھی دیا ہے۔ مطلب لیکن اس طرح سے جہیز کا لینا دینا جو اب ہمارے ہاں اصل میں یہ شروعات اس کی ہوئی ہے
جب رسمیں بڑھی نا، یہ مائیو کہلاتا ہے، مہندی کہلاتی ہے، اس میں شوبازی جو سامان لگایا جاتا ہے پھر جہیز کا، اس سے لوگوں کی آنکھیں کھلی. ایک تو ان میں تکبر آیا کہ ہم اتنا سامان دے رہے ہیں، پھر دیکھنے والوں کو کہ یار انہیں اتنا مل رہا تو ہمیں اس سے زیادہ مل سکتا ہے. یہ شو بازی سے، دکھاوے سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے. اب وہ جب ڈیمانڈ بڑھتی گئی، اگر کوئی باپ اپنی بچیوں کو کچھ دیتا ہے تحفتاً تو یہ تو ہدیہ ہے، لیکن اگر کوئی ڈیمانڈ کر کے کوئی چیز لیتا ہے یا زبردستی لسٹیں پکڑاتا ہے اور اس پہ نظر رکھتا ہے اس مال پہ، اور بچی مال نہ لا پائے اتنا تو اسے ٹارچر کیا جاتا ہے، طنز کیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کتنا بھی مال بچی لے آئے، اس کے باوجود اگر آپ کے دل میں خلیج رہ گئی تو آپ اسے ساری عمر ٹارچر کرتے ہیں. ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے. ورنہ جو بچی کو اس کے باپ نے دے دیا بہتر ہے. اگر ڈیمانڈ نہیں ہے تو یہ ہدیہ ہے، اور ڈیمانڈ اگر ہے تو یہ گناہ ہے. اس کی وجہ سے افراتفری پھیلتی ہے، ناانصافی، رشوتیں بڑھ گئی، کرپشن بڑھ گیا، لوگ جو ہے نمبر 2 مال بیچنے لگے، حرام کمائیاں بڑھ گئی. بچیوں کو بھی آنا ہوتا ہے. یہاں اس پوائنٹ کو لے کر آ رہے ہیں جہاں ہم نے بات روکی تھی آپ کی. آپ نے کہا نام و نمود، نمائش اور دکھاوا. بے شک. جس کو اللہ نے نوازا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارا سوشل سٹیٹس، اس کو ظاہر کرنے کا وقت اب ہے. اگر ہم اپنی بچی کو یوں ہی بھیج دیں گے کم سامان میں یا خالی ہاتھ یا 2 جوڑے کپڑے میں، مان لیجیے لڑکے کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں بھی ہے، پھر بھی لڑکی والے یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بچی کو 2 کپڑوں میں تو نہیں بھیج سکتے، یا ہم نے اسے جو چیزیں دی ہیں وہ ہم اسے تحفتاً دینا چاہ رہے ہیں. اب دیکھیں کہ یہاں سے جو نمائش اور نمود کا جو ایک، جسے آپ نے کہا کہ فخر کا یا تفاخر کا اظہار ہو رہا ہے، یہ تو ایک چیز ہوئی. آج ماں باپ اسے بھر بھر کر جہیز دے دیتے ہیں، ٹرکوں پہ لاد کر سامان دیتے ہیں. کل کو خدا نہ خواستہ اسے طلاق ہو جاتی ہے، وہ بیوہ ہو جاتی ہے، وہ واپس اپنے مائکے میں آتی ہے، تو یہی لڑکی نہ گھر کی رہتی ہے نہ گھاٹ کی، تب وہ بوجھ بن جاتی ہے. کل آپ کے لیے وہ بہت آنکھوں کا تارا تھی اور آپ نے سماج میں اپنے دکھاوے کے لیے اسے دنیا جہاں کی نعمتیں دے کے بھیج دیا. آج وہ آپ پر بوجھ ہو گئی ہے. اگر آپ نے اس وقت اتنا کچھ نہ دیا ہوتا، اگر آپ نے اسے وراثت میں کچھ حصہ دیا ہوتا، یہ ہے صلی اللہ. تو مجاز صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بار پیٹ نہیں بھرتا، بنی آدم کا پیٹ ایک بار نہیں بھرتا. یہ ایک سلسلہ ہے جو چلا رہتا ہے کہ آج اپنے گھر جا رہی ہو تو چلو عید کے موقع پر، بقرہ عید کے موقع پر، کسی اور بچے کی پیدائش کے موقع پر کچھ نہ کچھ وہ چاہتے ہیں کہ آتا رہے. لیکن وراثت ایک ایسی چیز ہے جس میں اسے پتا ہے کہ یہ مجھے ملنا ہے، اور اس میں لڑکی کے پاؤں بھی بڑی مضبوطی سے سسرال میں یا اپنے شوہر کی نظروں میں اس کا ایک مقام رہتا ہے کہ یہ صاحب مال ہے یا صاحب جائیداد ہے. کچھ ہے جس کا، لالچی لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں، باقی تمام لوگ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو لالچی لوگ ہیں کم از کم وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق تو نہیں دے دیتے. نا اصل میں اب تو بہت زیادہ بگاڑ آ چکا. اصل میں ٹرینڈ سا بن گیا نا. جب تک یہ تحفہ تھا، اب کسی باپ نے اپنی بچی کو کچھ دینا ہو اپنی خوشی سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب سے ٹرینڈ بن گیا، جب سے لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو قیمتی مال ہے اسے رکھ کے بچیوں کو نکال دیتے ہیں. کشیدگیاں بڑھ گئیں، نفرتیں بڑھ گئیں، غصے بڑھ گئے، قتل و غارت تک ہو جاتے ہیں، یہاں تک بچیوں کو مار تک دیتے ہیں. یہ صرف لالچ کی وجہ سے. اسی وجہ سے کرپشن بڑھتا جا رہا ہے. آج جو ضرورت ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ختم کس طرح سے ہو. اصل میں جہیز کا جو معاملہ ہے یہ دوسرے کی جیب پہ نظر رکھنے والی بات ہے، دوسرے کے مال پہ. جو آپ نے شروع میں آیت پڑھی ہے، قوام کہا قرآن نے مردوں کو، یہ تو لڑکوں کو، مردوں کو سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ اللہ نے ہمیں گٹے دیے ہیں اور ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے. یہاں کے علاوہ عرب میں بھی ہے جہیز، لیکن وہاں الٹا ہے. وہاں لڑکی والے جو ہیں وہ اوپر ہوتے ہیں اور وہ ڈیمانڈیں رکھتے ہیں. دونوں غلط ہیں. وہاں انہیں ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. ایکسپلائٹیشن کوئی سا بھی ہو، یہاں کا ہو کہ لڑکی والوں کو کیا جائے، یا وہاں کا ہو لڑکے والوں کو کیا جائے. یہ کوئی تصور نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی ہیں، کوئی روایت نہیں ملتی کہ کچھ دیا ہے لیا ہو. صحابہ نے کتنی شادیاں کی ہیں، کوئی روایت نہیں ملتی. یہ اب شروع ہو گیا سلسلہ، کیونکہ افراتفری اور جو دنیا کی طرف زیادہ رجحان ہے. جتنا انسان جگ میں بڑھتا جائے گا اتنا رب دور ہوتا جائے گا، اور جتنا رب کے قریب ہوتا جائے گا اتنا جگ دور ہوتا جائے گا. کیا بات ہے مجاز صاحب، بہت ہی آب زر سے لکھے جانے والی بات آپ نے کہی ہے. آپ یہ دیکھیے، آپ نے اہل عرب کی مثال دی. واقعی یہ وہاں بھی جو ہے استحصال یا ایکسپلائٹیشن کی جو صورت وہ بہت خراب ہے. دونوں صورتوں میں یہاں لڑکے نہیں مل رہے، لڑکیاں ماں باپ کے یہاں بوڑھی ہو رہی ہیں، وہاں مناسب لڑکیاں نہیں ملتی ہیں کیونکہ ان کے مہر بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو لڑکوں کی شادیوں میں دشواری آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ نے کہا کہ بالکل، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے. تو انہوں نے کہا میرے پاس کچھ ہے نہیں. کہا ایک لوہے کی انگوٹھی ہے. وہ گھر گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے.
تو اب میں کیا کروں, مہر کہاں سے دوں؟ کہا تمہیں کچھ قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ میں نے کہا ہاں یاد ہے. کہا کہ بس تم اسے یہ صورتیں سکھا دینا, یہی تمہارا مہر ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ نے تو اسلام نے نکاح کو آسان بنایا, اسے مشکل ہم نے کیوں بنا دیا؟ حدیث پاک ہے کہ جو نکاح جتنے کم خرچ والا ہوگا اتنی ہی برکت والا ہوگا. آپ نے حضرت علی کا بھی یہاں ذکر کیا, مہر کا ذکر کیا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کا ٹائم آیا شادی کا تو ان سے یہ پوچھا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے؟ حالانکہ کفیل تھے, پتہ تھا سارا کچھ, لیکن کیونکہ قیامت تک لوگوں کو بتانا تھا تو حضرت علی نے کہا حضور آپ کو تو سارا پتہ ہے, میرے پاس زرہ ہے یا گھوڑا ہے, جو بھی کچھ اس ٹائم بتایا. تو زرہ جو ہے وہ بیچی گئی اور حضرت عثمان نے خریدی, وہ 480 درہم میں. اس میں سے 3 حصے کیے گئے. وہاں بھی پوچھنے کا مقصد جہیز نہیں تھا, وہاں بھی پوچھنے کا مقصد مہر تھا جو فرض ہے. قرآن جو ہے وہ حکم دیتا ہے مہر دینے کا. آپ یہ دیکھیں کہ جو اتنی بڑی ہم جہیز سجاتے ہیں یا اتنی بڑی شادیاں کرتے ہیں کہ کوٹھیاں سجی پڑی, پیسے کی جو ہے افراتفری, بے انتہا خرچ, اسراف ہو رہا ہے. اس میں جو آپ کا مالی ہے, آپ کا جو ڈرائیور ہے, جو آپ کا چوکیدار ہے, آپ کا دھوبی ہے, ان کے دلوں پہ کیا بیتتی ہوگی کہ میری بچی 40 سال 45 سال کی ہو گئی, اس کے رشتے نہیں آتے, میرے پاس اتنا ہی مال نہیں, اور یہاں پیسے کی اتنا روانی ہے. اسے اللہ سے شکایت پیدا ہوتی ہے. یہی حال بچیوں کا ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ میں اپنے مرکز سے رو کے نہ آتا ہوں. ہر روز اس طرح کی بچی ہے میرے پاس, ان کے ماں باپ آتے ہیں کہ جو 40-50 سال کی ہو گئی, سسک کے, اور ان کے رشتے نہیں آتے, اس وجہ سے کہ ان کے ماں باپ کے پاس مال نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان بچیوں کے دلوں پہ کیا بیتتی ہوگی. جو شریف بچی ہیں وہ تو سسک کے اپنے آپ کو ختم کر دیتی ہیں گھروں میں بندی, لیکن جو تھوڑی سی بھی ایسی لڑکیاں ہوں وہ افراتفری میں زمانے کی اور بگڑ جاتی ہیں. اس لیے یہ پورا معاشرہ ذمہ دار ہے اس بات کے لیے کہ ہم اپنی بچیوں کی حفاظت کریں اور اسے لعنت سمجھیں اور اسے بڑی برائی سمجھیں. اسے مطلب معاشرے میں اسے بڑی برائی کی طرح سے بتائیں لوگوں کو. اور سب سے زیادہ ذمہ داری اس میں گورنمنٹ کی ہے, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے قانون بنائیں کہ لوگوں بچیوں کو اس طرح سے مارا نہ جائے, ٹارچر نہ کیا جائے. کیونکہ اگر قانون بنا کے کوئی کام کیا جائے لیکن اس کا سختی سے پالن بھی ہو, پھر تب یہ کام ہوگا. دوسرا ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے معاشرے, چاہے ہندو ہوں, مسلمان ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, سب کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ موٹیویٹ کریں. موٹیویشن کی ضرورت ہے. خاص طور سے ہمارے معاشرے میں علماء دین جن کی بات عوام سنتے ہیں, انہیں یہ چاہیے کہ اپنے جمعے کے خطبوں میں, نکاح کے خطبوں میں اور اپنے ممبروں سے یہ بات, اسے بڑی برائی جو ہے, اسے لعنت جو ہے وہ لوگوں میں سیپریٹ اسے بڑھائیں کہ یہ لعنت ہے اور برائی ہے. تب یہ دور ہو سکتی ہے. اور لوگوں کو موٹیویشن کریں کہ تمہیں خود کما کے اپنا گھر چلانا ہے, نہ کہ دوسروں کے مال پہ نظر رکھنی ہے. اگر ہمارے علماء دین یہ طے کر لیں کہ ہم نے ایسے نکاح میں نہیں جانا جہاں دہیج کا لین دین ہوگا, آپ یقین کریں بہت جلدی یہ ختم ہو جائے گا. ہمارے بوڑھے ماں باپ یا جوان بچے جو پڑھے لکھے ہیں وہ اسٹینڈ لیں اس بات کا کہ ہم ایسی بچی سے شادی کریں گے جس کے ماں باپ دہیج نہیں دیں گے. آپ یقین کریں آج بھی ایسے لوگ ہیں میرے اپنے استادوں میں جنہوں نے ایک کیل لے لی. الحمدللہ, مطلب اگر آدمی چاہے تو کر سکتا ہے. کتنے دن چلتا ہے جہیز کا سامان؟ 8-10 سال میں سب ختم ہو جاتا ہے. یہاں تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیتے ہیں مجاز صاحب. جہاں بات جہیز کی ہوتی ہے وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی والے بڑے بھاری رقمیں جو ہیں بطور مہر طے کرتے ہیں. اب وہ مہر دیے جائیں نہ دیے جائیں یہ ایک تو بات کی بات ہے, لیکن یہ ایک ہوتا ہے جسے مہر فاطمی کہتے ہیں, یا حضرت فاطمہ کو کوئی مہر تھا اس کے برابر ایک مثالی مہر, آئیڈیل مہر اسلام کی شریعت کے روح سے کیا ہونا چاہیے؟ اصل میں یہ بڑا عجیب و غریب آپ نے سوال کر لیا ہے. وہ جو میں مثال دے رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی زرہ بیچی تھی, اور حضرت عثمان غنی نے 480 درہم میں خریدی تھی. اس میں جو حضور نے حصے کیے تھے وہ 3 حصے کیے تھے. 160 درہم تو دیے تھے عورتوں کو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چوڑیاں, کپڑے, خوشبوئیں, میک اپ کا سامان جو اس ٹائم چلتا ہوگا زمانے کا وہ, اور 160 درہم سے جو ہے وہ گھریلو سامان جو میں بتا رہا ہوں, پیڑا ہے, چکی ہے, مشک ہے, جو بھی پلنگ ہے, کچھ چھوٹی بہت ہی چیزیں گھر کے سامان کے لیے. اور تیسرا حصہ 160 درہم جو ہے وہ حضرت علی کو دیا کہ یہ آپ کے مہر کے لیے باقی رکھا گیا ہے. اب اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ جس کی جو حیثیت ہو اس کا تیسرا حصہ ہونا چاہیے مہر میں. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے خزانے بھی دیے ہوں اپنی عورت کو تو واپس مت لو. تو مہر کا جو معاملہ ہے وہ کوئی طے نہیں ہے, آپ کم بھی رکھ سکتے ہیں, زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں. یہ لڑکے والوں کی حیثیت کے حساب سے ہونا چاہیے, اور یہ مالکین ہے عورت اس بات کی
کل ہی میری بہو میرے پاس آئی، ابھی میرے بچوں کی شادی ہوئی کہ اب پاپا یہ میں کچھ صدقہ اس میں سے نکالنا چاہتی ہوں اپنے مہر. میں نے بیٹی تو اس کی مالک ہے، جو پیسے تجھے ملے ہیں اپنی مرضی سے اپنے رشتہ داروں میں، جو تیرے غریب رشتہ داروں ان میں بانٹ، کسی کے حوالے نہ کر. اس کی یہ سعادت کی بات ہے کہ تیرے دل میں اللہ نے بات بانٹے. تو جو مہر ہے وہ عورت کا حق ہے اور اللہ نے دیا ہے قرآن میں اسے. مطلب میں تو واجب مانتا ہوں، فرض مانتا ہوں اسے کہ ضروری دینا چاہیے. ہمارے ہاں تو اصل میں معاف کرا لیتے ہیں مہر کو. کب حضور نے معاف کرایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضور سے بات کہی، نکاح ہو چکا تھا حضرت عائشہ سے کہ حضور اپنی زوجہ کی رخصتی کرا لیں. پلٹ کے کیا جواب دیا حضور نے کہ میرے پاس مہر کی رقم نہیں ہے ابھی. آپ یہ دیکھیں کتنا ضروری سمجھتے تھے حضور. یہ تو کسی صحابی نے، حضور نے بعد میں دیا ہو. ہاتھ کے ہاتھ مہر دینے کا رواج تھا. آپ جو بھی مہر طے کریں اپنی حیثیت کے حساب سے وہ بچی کو ہاتھ لگانے سے پہلے دینا چاہیے اور وہ مالکین ہے اس کی. یہاں ایک سوال اور ہے مجاز صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں جہاں نام و نمود کی بات ہوتی ہے، آپ نے کہا بڑی بڑی جو کوٹھیاں ہیں وہ آراستہ کی جاتی ہیں، بڑے بڑے میرج ہال ہیں وہ بک کیے جاتے ہیں، بڑے پیمانے پر اسراف اور تبذیر ہوتا ہے. اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو دعوتیں دی جاتی ہیں، 500 لوگ آ رہے ہیں، 1000 لوگ آ رہے ہیں، کہ بھئی فلاں کو نہ پوچھا تو وہ ناراض ہو جائے گا. کسی کو اگر بھول گئے تو وہ سال بھر منہ بسورے پھرتا ہے کہ ہمیں نہیں بلایا، چاہے وہ رشتہ دار ہوں چاہے دوست احباب ہوں. تو شادی میں بڑے پیمانے پر لوگوں کو اکٹھا کرنا، اسراف و تبذیر کرنا، یہ کتنا غلط ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے کچھ کپڑوں سے یا کسی چیز سے زعفران سا لگا ہوا تھا، تو رسول پاک نے کہا کہ خیر تو ہے؟ کہنے کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا. اب آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا مدینہ ہے، چھوٹا سا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود، حضرت عبد الرحمن عوف بھی وہاں موجود، لیکن رسول اللہ کو نہیں خبر کہ انہوں نے شادی کر لی، نکاح کر لیا. تو ہمارے سامنے یہ مثال موجود ہے. پھر اسراف اور تبذیر اور یہ لوگوں کو بڑے پیمانے پر بلانا، دعوتیں کرنا، یہ کیا یہ بھی جہیز اور نام و نمود کا ایک حصہ ہے؟ بالکل. اصل میں تو یہ اسراف میں آئے گا اور اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، حساب کتاب دینا ہوگا. ہمیں تو یہ خرچے بچا کے تعلیم کی طرف لگانا چاہیے. تعلیم کی وجہ سے ہماری جو اس ٹائم کی امت ہے یہ پستی کی طرف جا رہی ہے کہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے. ہم شو بازی میں اور نام و نمود کے لیے تو اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن غریب بچیوں کی، غریب بچوں کی تعلیم کا انتظام نہیں کرتے. آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے میں کیا حال ہے ہماری کمیونٹی کا کہ ان کے لیے نہ تو کوئی وسائل ہیں، نہ علم ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے. کیڑے مکوڑوں کی زندگی جی رہے ہیں. تو کیا یہ پیسے والوں کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس خرچ کو نکالیں؟ 5-10 لاکھ بھی اگر ایک شادی کا آپ نے بچا کے غریب بستیوں میں بانٹ دیا، یا آپ نے کفالت کر دی، یا آپ نے ان کے وظیفے باندھ دیے، تو اللہ کے ہاں آپ کو. دوسری بات یہ آپ کے اپنے بچوں کا معاملہ ایسا ہوگا کہ ان کی شادیوں میں برکت ہوگی. میں ذرا سی بات ایک بتا کے پھر ختم کرتا ہوں بات. میں نے اپنی بچی سے پوچھا جب اس کی شادی کا ٹائم ہوا کہ بیٹی آپ اگر چاہیں تو میں آپ کا ہوٹل میں وہ کر دوں شادی بہت بڑھیا طریقے سے، اور اگر آپ اجازت دیں تو لگ بھگ 2 لاکھ کے قریب بچے گا. اگر آپ اجازت دیں تو یہ پیسہ میں بچا کے غریب بچیوں کی شادی کرا دوں. آپ یقین کریں اس بچی نے کہا کہ مجھے تو یہ چاہیے کہ میری آپ شادی کر دیں. میں نے لگ بھگ زیادہ تر پیسے اس کے ہاتھ سے بٹوائے، خود بھی بانٹے. یہ ایک مثال قائم ہوئی الحمدللہ. تو اگر آپ اپنی بچیوں سے بات کریں، اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں تو وہ تیار ہو جائیں گے. پڑھے لکھے ہیں، ان کے ذہن کھلے ہوئے ہیں اور یہ چیزیں سمجھ رہے ہیں. معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کتنی برائی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اللہ سے دعا، ساتھ میں دعا ضرور. اصل بات یہ ہے کہ دعا سے تقدیریں بدلتی ہیں. اللہ کو بیچ میں ملا کے چلیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، موٹیویٹ کریں. انشاءاللہ برائی ختم ہونے والی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مجاز صاحب، علینا اور نسرین 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں. اس بات پر یا اس سوال پر ہم آج کی گفتگو یہاں چھوڑے جا رہے ہیں کہ اس کا دوسرا سرا کسی اور ملاقات یا اس میں انشاءاللہ ایپیسوڈ میں آپ سے ہم تلاش کریں گے کہ لڑکیوں کو آنے والے حالات کے لیے نہیں پتا کہ قسمت میں کیا لکھا ہے. کوئی ناگہانی آفت آ جائے، خدا نخواستہ بیوہ ہو جائے، طلاق ہو جائے، سسرال والے دھکے مار کے نکال دیں. ایسی صورت میں وراثت میں اگر اس کو حق دیا جائے تو یہ لڑکیوں کو ایموشنلی، فزیکلی اور فائنینشلی طور پر کتنا مضبوط بناتا ہے. فرض ہے جو آپ بات کر رہی ہیں، قرآن نے اسے فرض قرار دیا. اگلی ملاقات انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اس بارے میں بھی ضرور جانیں گے. علینا، پہلے تو آپ کو بہت شکریہ انتظار کرنے کے لیے. سوال بتائیے. ہمیں سن پا رہی ہیں علینا؟ ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. اور ٹھیک ہو آپ سب؟ الحمدللہ و شکر للہ. جی بہن. میں یہ کہہ رہی تھی مولانا صاحب سے کہ ایک دن میں نے وہ کیا تھا فون، تو میں نے آنکھوں سے یہ پوچھا تھا کہ آنکھوں کے اوپر میرے وائٹ ہو رہا تھا مچھر ٹائپ. تو انہوں نے دوائی بتائی تھی سیب کا سرکہ. تو وہ تھوڑا سا مطلب آنکھوں میں بھی چلا جاتا ہے لگانے کے بعد، وہ کچھ نقصان تو نہیں ہے اس سے؟ ایک تو یہ پوچھنا تھا. ٹھیک. اور
اور ایک یہ معلوم کرنا تھا کہ میں جو نہیں 20 سال سے میں دوائی کھا رہی ہوں گیس، بس پتہ نہیں گیس کی دوائی بہت اچھی اچھی کھا رہی ہوں، حکیموں کی بھی کھائی ہے، مگر کچھ سکون نہیں ملتا اور پیٹ میں خشکی رہتی ہے بہت. ٹھیک ہے بہن، تھوڑا سا انتظار. نسرین آپ بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم حضرت. السلام. حضرت میرا پریگنینسی ہے، 7th منتھ چل رہا ہے. جی. کڈنی اسٹونز کا پرابلم آیا تھا مجھے لاسٹ منتھ ہے. ہاں 2 کڈنیز میں بھی اسٹون سے بتا رہے اور ہائیڈرو یوٹیرو نیفروسس بولے، کڈنی کا سوزن ہے بولے. ٹھیک ہے سنیے گا نسرین. جی. پریگننسی بھی ہے انہیں، تو انہیں چاہیے کہ کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے اور انہیں مکس کر لیں، اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں، اور 3 انجیر صبح کو نہار منہ لیا کریں، اور 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام لیں، یا وہاب کم سے کم 1000 بار، اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ پڑھیں. نہ درد ہوگا اور ورم سارا اتر جائے گا انشاءاللہ. باقی پریگننسی کے بعد بتائیں گے انشاءاللہ. ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ وہ سیب کا سرکہ آنکھوں میں چلا جاتا ہے. ہاں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. سیب کا سرکے سے اگر مرچیں لگتی ہیں انہیں آنکھوں میں، بچائیں جتنا بچا سکتی ہوں اپنے آپ کو، آنکھیں بند کر کے اسے رب کریں دھیرے دھیرے، تو وہ سارے جو ان کے اوپر دھبے سے آ جاتے ہیں سفید رنگ کے، وہ سب ختم ہو جائیں گے. یا پھر پیاز کا رس نکال لیں، مگر کرنا انہیں آنکھیں بند کر کے ہی ہے، کہ جس سے آنکھوں میں نہ زیادہ جائے گا تو نقصان بھی کر سکتا ہے. جی. ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہے، اس کے لیے انہیں چاہیے کہ 2 چمچ عرق زیرہ رات کو پی لیا کریں، 1 گلاس سادے پانی میں ملا کے سوتے ہوئے، اور صبح کو اٹھ کے 1 چمچ اسبغول کی بھوسی گرم پانی میں گھول کے 1 کپ گرم پانی میں، اور وہ پی لیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ بالکل گیس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھیں. مہرالنساء صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو. جی مہرالنساء صاحبہ فرمائیے. ہاں ہلو. سن رہے ہیں آپ کو، سوال بتائیے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم اب تو لائٹ چلی گئی ہے پر ہم دیکھ نہیں پائیں گے دعا. کوئی بات نہیں، سوال بتائیے. مجاز صاحب فوری طور پر آپ کو جواب دے دیں گے، آپ فون پہ سن لیجیے گا. جی بتائیے. اچھا ہم یہ بول رہے ہیں کہ ہماری ممی کو کیا کہتے ہیں، بہت ہم لوگوں کو کہیں نوکری بھی نہیں ملتی، پریشانی بہت رہتی ہے. اللہ آپ کی پریشانیاں دور کریں. والدہ کو نوکری نہیں ملتی، مالی طور پر بہت ساری پریشانیاں ہیں. ہاں بیٹا، آپ 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، 40 بار آیت کریمہ. یہ 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ بہت جلدی جاب لگ جائے گی. اور ایک دعا جو ہے وہ حدیثوں میں آتی ہے رزق کی بڑھوتری کے لیے، وہ سب لوگوں کو یاد ہوگی. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک. یہ آپ 41 بار روز پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ میں بھی دعا کروں گا، آپ بھی دعا کیجیے. اللہ سے. کلثوم صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ کلثوم صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی واجب میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ جیسے ہمارے 2 بچے انتظام میں تھوڑی دقت ہے. ایک 8 سال کی ہے، دوا ہم کرائیں لیکن وہ سب کچھ صحیح ہو گیا تھا، لیکن ادھر گیلا گیلا دکھ رہا ہے، جیسے بہ رہا ہے کہ کیا ہے، وہ مولانا صاحب سے جاننا ہے. اور ایک ہے 6 سال کا، اور ہمارے سینے میں جو ڈاکٹر بتا رہا کہ وہ سوجن ہے، پھر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ گانٹ ہے، تو وہ بھی ہم کو مولانا صاحب سے جاننا ہے. بچوں کے کان کا مسئلہ ہے، کان بہتے ہیں؟ کان میں ایک 8 سال کی بچی ہے تو اس کے بھی کان ہمیشہ گیلا پن رہتا ہے، ایک دم اندر کہتی ہے ممی کھجلی ہو رہی. تو وہی ہم کہیں لاؤ مولانا میاں صاحب سے پوچھیں کہ آخر وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار، ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں.